ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی، جہاں میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ آئین کہتا ہے کہ ہر 90 روز میں منیمم ایک اجلاس ہونا ہے تاکہ صوبے اور وفاق آپس میں مل کر کام کر سکیں، تو اس کے اوپر بات کی جا سکے گی۔ میں خود بحیثیت میئر کراچی کئی بار یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ وفاق کو جو کراچی کے ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ بنا کے آپ کراچی شہر کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں نا اس کو مؤثر طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اس کی واضح مثال آپ کو ایم اے جناح روڈ پر وہ کامن کوریڈور نظر آتا ہے جو آج بھی کھدا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کانٹریکٹ کراچی کی انتظامیہ نے نہیں دیا تھا، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے افسر نے دے دیا اور کسی نے اس کی مالکی نہیں کی۔ آج جب آپ اس سے گزرتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر مسائل نظر آتے ہیں تو آپ وزیر اعظم کو یا وزیر منصوبہ بندی کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ میئر ڈپٹی میئر کو یا وہاں کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں یا سندھ حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں بار بار وفاقی حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ مؤثر طریقے سے یہ کام کیا جا سکے۔ ملیر ایکسپریس وے ہم نے بنایا، ہیوی ٹریفک چلا رہے، شہر کو فائدہ ہوگا۔ یہ لیاری ایکسپریس وے 25 سال میں بنا تھا اور آج بھی اس پہ اگر آپ ٹریفک دیکھیں گے تو اتنی بڑی ٹریفک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو مخصوص گاڑیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ شہر کا مسئلہ مخصوص گاڑیاں نہیں ہیں۔ یہ ہیوی ٹریفک کو اگر اس کے اوپر الاؤ کر دیا جاتا ہے تو شہر کا بھلا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی وفاقی حکومت وہ کام پر راضی نہیں ہو رہی۔ ناردرن بائی پاس جو کہ پورٹ سے ایک اچھی آرٹری ہے جو کہ M9 کو کنیکٹ کر سکتی ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ اگر وہ بنا دیا جائے تو یہ سارا ہیوی ٹریفک جو میرے شہر کے بیچ سے آپ کے شہر کے بیچ پہ سے آتا ہے، بلکہ آپ تو موری پور روڈ سے آئے دن گزر کرتے ہو، آپ تو خود اس تکلیف سے گزرتے ہو، اس تکلیف سے ہم شہری بچ جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے بیان بازی ہو، بہتر چیز یہی ہے کہ عملی طور پر ہم ساتھ بیٹھیں اور یک طرفہ فیصلوں کو ترک کر کے مل کر ایسے فیصلے کریں جس کا فائدہ اس شہر کو، کیونکہ اس شہر کا فائدہ اس صوبے کا فائدہ ہے اور اس پاکستان کا فائدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پاکستان کی معاشی شہرک کراچی شہر ہے، 2 پورٹس کراچی شہر میں موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو مالکی وفاقی حکومت کو اور وفاقی جو ادارے کراچی میں بیٹھے، جس کے اندر چاہے وہ پورٹ قاسم ہو، چاہے وہ KPT ہو، چاہے سول ایویشن اتھارٹی ہو، ریلویز ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو شہر کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے عوام کے مسائل ہم حل کر سکیں۔ اچھا میئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سہولیات تو دے رہے ہیں، بہت اچھی سہولیات ہیں، لیکن جو شاپر ویگ ہیں ان کے حوالے سے KMC کیا اقدامات کرے؟ جو مین سبب بنتا ہے کچرے کا اور سیوریج میں جو رکاوٹ ہے وہ شاپر ہے، تو اس کے لیے میں ذوالفقار آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے اور میں اس کے اندر اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے میں نے جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا کاؤنسل کی قرارداد منظور کرائی کہ تھیلیوں پہ ایبسلوٹ بین ہونا چاہیے۔ میرے اوپر معاشی پریشر ایگزرٹ کیا گیا، میرے اوپر سیاسی پریشر ایگزرٹ کیا گیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے اس بین کو انفورس کرنے کی کوشش کی۔ وہ جو تھیلی مافیا ہے وہ عدالت گئی اور عدالت سے انہوں نے ہمارے فیصلے کو کالعدم کرایا۔ عدالت نے اس گراؤنڈ پہ اس فیصلے کو کالعدم کیا کہ صوبائی قانون کہتا ہے کچھ اور کراچی کا جو کاؤنسل کی قرارداد ہے وہ کچھ اور کہتی ہے۔ تو اس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ سندھ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم ہمارے کر دیا، جس کی وجہ سے آج آپ کو یہ مسئلہ نظر آتا ہے۔ 3 سال ہو گئے میں سندھ حکومت سے میں نے رجوع کیا ہے، کوشش کر رہا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے گزارش کی ہے، وزیر قانون صاحب کو بھی میں نے اس بات پہ راضی کیا ہے کہ وہ جو ریگولیشن ہے 2014 کی سندھ کی صوبے کی، اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلے کو ہم قانونی اعتبار سے حل کر سکیں۔ لیکن جہاں حکومت اپنی حکمت عملی سے اس کو ایڈریس کر رہی ہے، میں آپ جیسے صحافی دوستوں سے میڈیا کے چینل کے توسط سے اس ایشو کو ریز کرنا چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم شہریوں کو تلقین کریں۔ تھیلی کوئی زبردستی تو آپ کو نہیں دیتا نا، میں تھیلی مانگتا ہوں، میں تھیلی استعمال کرتا ہوں، تو میں بحیثیت ذمہ دار شہری کے صفائی نصف ایمان کا کانسیپٹ ہے میرے دل میں، تو اگر اس نظریے سے میں خود تھیلیوں کے استعمال کو بھی ترک کروں تو حکومت کو اس کام کو کرنے میں زیادہ مؤثر طریقے سے کر پائے گی۔ آپ یقین جانیں آپ کے نالے اور آپ کا سیوریج کا نظام اگر چوک ہوتا ہے تو ان تھیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک دن میں چاہوں گا آپ میڈیا کے دوست میرے ساتھ چلیں
میں آپ کو اپنے پمپنگ اسٹیشن لے کر چلوں گا, آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ تھیلیوں نے کس طریقے سے نظام کو درم برم کیا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے جلد از جلد ان ریگولیشنز کو امینڈ کرے, اور مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلا جو کیبنٹ کا اجلاس ہے انشاءاللہ اس کے اندر اس کو اپروو کر دیا جائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی حکومت اپنی حکمت عملی میں کامیاب نہیں ہو سکتی اگر شہری اس کی مدد نہ کریں, اگر شہریوں کو آپ یہ ایڈوائز کریں, یہ تلقین کریں, ان کو کنونس کریں, ان کو قائل کریں کہ یہ 5-10 منٹ کا تھیلی کا استعمال جو ہے نا آپ کے نظام کو درم برم کر دیتا ہے. اگر وہ ترک کر دیں گے اور تھیلی کی جگہ پیپر بیگ یا کپڑے کا بیگ استعمال کرنا شروع کر دیں گے, یا جیسے آج سے 20-25 سال پہلے ٹوکریاں چلتی تھیں, اگر وہ کرنا شروع کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے اس شہر کی خدمت کرنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے.